اچھا جی، سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی، پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق، اور آج وہ کہہ رہے ہیں جی 8ویں مرتبہ آیا ہوں خان صاحب سے ملنے، میری ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اچھا، وہ دھرنا دے کے وہاں بیٹھ گئے، اس سے پہلے ان کی بہنیں بھی دھرنا دے کے بیٹھی تھیں، ان کی بہنوں سے مراد عمران خان کی بہنیں، اور پھر بعد میں رات گئے ان کے مذاکرات ہو گئے تھے، تو ان کے مذاکرات بھی جب یہ پروگرام جب تک آپ تک پہنچے گا اس طرح ہو چکے ہوں، لیکن بہرحال وہ ان کے دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں، میں چاہتا ہوں وہ ضرور آپ کے سامنے شامل ہوں۔ ایک تو انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کے پی کے نے وفاقی حکومت پر جو سوال اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن کا انہوں نے وفاقی حکومت پہ الزام عائد کر دیا۔ اب اس کو ثابت کرنا ایک الگ کہانی، لیکن الزام بہت بڑا ہے۔ وہ الزام کی کس وجہ سے الزام عائد کیا وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے باہر فلیٹس اور جزیرے خریدے جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا ایک الزام ہے۔ اچھا، یہ الزام کیوں لگایا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی بنیاد کیا ہے۔ اس کی بنیاد جناب یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے نومبر 2025 پاکستان کے بارے میں جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگناسٹک رپورٹ جاری کی، وہ حکومت کی گورننس پر عدم اعتماد ہے، اس کو بنیاد بنا کر یہ ایک جملہ یا یہ بیان کہہ لیجئے یا الزام عائد کیا ہے کے پی کی حکومت نے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ رپورٹ کہا جاتا ہے جی رپورٹ 3 ماہ پہلے آ چکی تھی، حکومت نے دبا لی، بعد میں مجبوری میں جاری کر دی اور ساری چیزیں۔ اچھا، آئی ایم ایف کی طرف خان صاحب تو جانا نہیں چاہتے تھے، یاد ہوگا آپ کو اس زمانے میں جب ان کی گورنمنٹ آئی تو کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں۔ جب اسد عمر کو انہوں نے پہلی بار جب حکومت آئی اور پہلا جو وزیر خزانہ بنایا تھا اسد عمر صاحب کو بنایا تھا، جن کو پی ٹی آئی والے کہا کرتے تھے ارسطو، بہت ذہین ہے، ارسطو کی طرح ذہین ہے یہ آدمی، ان کو بنا دیا، وہ ناکام ہو گئے۔ پھر خان صاحب نے جو کہا کرتے تھے بہت ساری باتوں میں یو ٹرن لیا، اس میں ایک یہ بات یہ بھی تھی کہ خودکشی کر لوں آئی ایم ایف پہ جانے سے بہتر ہے، بعد میں پھر آئی ایم ایف کے پاس وہ چلے گئے۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ جی جو تجزیہ کار اس زمانے میں انہوں نے کہا جی کیونکہ لیٹ گئے ہیں، لیٹ اردو والا نہیں، مطلب دیر سے گئے ہیں، پہلے چلا جانا چاہیے تھا، شاید نقصان نہیں ہوتا۔ خیر، ان کی حکومت جیسی بھی تھی وہ 3.5 سال پونے 4 سال رہی، اس کے بعد عدم اعتماد ان کے خلاف ہو گیا اور پھر حکومت آ گئی پی ڈی ایم کی، نہیں ظاہر نون لیگ کی کہہ لیجیے، پی ڈی ایم اس لیے کہ اتحاد بنا تھا ایک، جنہوں نے اس حکومت کو فارغ کیا تھا خان صاحب کی۔ اب ہوا یہ کہ 2 سال تقریباً انہوں نے حکومت کی اور تقریباً لگ بھگ 1.5 پونے 2 سال اس حکومت کو ہو گئے، تو اتنا عرصہ تو ہو گیا جتنا عرصہ خان صاحب نے حکومت کی تھی۔ تو اس حکومت کے بعد اب تک اگر آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا جو فائنل ہوا تھا اور آئی ایم ایف سے جو قرضہ پاکستان نے لیا اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے یا ملک کو چلانے کے لیے، اس وقت تو یہ کہا گیا تھا ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ جی 6.2% جی ڈی پی ہے جب ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں، بعد میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی تسلیم کیا تھا، تو آج جی ڈی پی آپ کا کیوں 6.2 پر نہیں ہے، کیوں 2% پہ بھی اس وقت تک نہیں آیا؟ تو اس وقت تو ڈیفالٹ کر رہا تھا 6.42 پر، آج 1.5 پر ڈیفالٹ کیوں نہیں کر رہا؟ آج آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بچا لیا۔ اس وقت خزانے میں پیسے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے 17 ارب ڈالر پڑے ہوئے تھے، آج 17 ارب ڈالر سے بھی کم ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس وقت ڈیفالٹ کر رہا ہے، اب ڈیفالٹ نہیں کر رہا۔ خیر، تو آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی اس میں جو انہوں نے عدم اعتماد گورننس پہ بڑے سوال انہوں نے اٹھائے ہیں، اس پر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ جناب یہ اس گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بڑا اسکینڈل نہیں آیا اور اب تک کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو آئی ایم ایف نے رپورٹ پیش کر دی، رپورٹ دے دی، یہ عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ اچھا، آئی ایم ایف کا کام کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا کام کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا اصل جو کام ہے، اصل جو مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی پاکستان میں چونکہ بھارت دہشت گردی کرا رہا ہے وایا افغانستان، طالبان بھی اس بات میں ان کے حامی کیا بلکہ اعلی کار بنے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں سے پیسے پکڑتے ہیں، ٹریننگ لے کر آتے ہیں پاکستان میں، آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، اور خاص طور پر 2 صوبے کے پی کے اور بلوچستان میں کون نہیں جانتا کتنی بار یہ فتنہ خوارج اور کتنے لوگ پکڑے جا چکے، ان دہشت گردوں کو مارا بھی جا رہا ہے، ان کے خلاف آپریشن بھی جاری ہیں۔ تو اس پر آئی ایم ایف یہ کہتا ہے جی ہمارا مسئلہ دہشت گردی نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کرپشن ہے، کیونکہ ہم تو پیسے دے رہے ہیں آپ کو، تو ہم پیسے دیں گے تو نظر بھی رکھیں گے آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں۔ تو اس پر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا، عدم اطمینان کا جو اظہار کیا ہے، یا گورننس پر جو عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حکومت کو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان سب کے اوپر کارروائی بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ جسے میں نے کہا آئی ایف والے کہتے ہیں ہمارا مسئلہ دہشت گردی نہیں ہے، کرپشن ہے، اور دہشت گردی ہمارا مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی
تو کمزور گورننس کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی گورننس آپ کی بہتر ہوگی تو دہشت گردی نہیں ہوگی. آئی ایم ایف سمجھتا ہے، اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جی پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ زوال پذیر ہے. اچھا، یہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم جو ہوئی، اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ جو 26ویں 27ویں ترمیم ہوئی ہے، اس کے بعد عدلیہ زوال پذیر ہوئی ہے، زوال کا شکار ہوئی ہے. اور اس کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو رول آف لاء کی بات کر لیں. رول آف لاء کے حوالے سے گلوبل انڈیکس پچھلے سال 129ویں نمبر پر تھا پاکستان، اور اب 130ویں نمبر پر ہے. ان تمام جو شکوک و شبہات کا اظہار آئی ایم ایف کر رہا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے ان چیزوں سے. میں ایک اور بات کہوں آپ کو کہ ورلڈ فریڈم انڈیکس پچھلے سال پاکستان 152ویں نمبر پر تھا، اور اب 158ویں نمبر پر چلا گیا ہے. تو یہ ظاہر مشکل ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کے پی کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ کے پی کے حکومت نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت 5300 ارب کی کرپشن کا انہوں نے فوری طور پہ الزام عائد کر دیا. اچھا، ایک اور بات کی آج سہیل آفریدی صاحب نے، اور وہ بھی بڑی زیر بحث ہے. انہوں نے کہا جی بانی سے ملاقات نہ کرانے پر ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں. خان صاحب کہاں ہیں، کہاں نہیں ہیں، زندہ بھی ہیں نہیں ہیں، مر تو نہیں گئے، کیونکہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے وہاں سے، افغان میڈیا اس بات پہ بات کر رہا ہے. ظاہر ہے وہ دونوں پاکستان کے دشمن ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کریں گے. خان صاحب کو مار دیا گیا جی، بتا نہیں رہے، خان صاحب کو یہ ہو گیا جی فلاں. حالانکہ مصدقہ رپورٹ میں آپ کو دوں گزشتہ روز کی، آج تو خیر گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا، گزشتہ کل کی میں رپورٹ دوں، کل خان صاحب نے مینیو ان کا سامنے ایک بڑے ہی اندر کی سوچ نے مجھے بتایا کہ کل بھی خان صاحب نے دیسی مرغی اور بکرے کا گوشت کھایا، دیسی مرغی اور مٹن استعمال کیا ہے، انہوں نے کھایا ہے، نوش فرمایا ہے. اور یہ پی ٹی آئی والے جناب واویلا کرتے پھر رہے ہیں کہ پتہ نہیں خان صاحب کو کیا ہو گیا اور کیا نہیں. یار جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی، اس کو مٹن میسر ہے، اس کو دیسی مرغی میسر ہے، اس کو ایکسرسائز کی مشینیں میسر ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں چہل قدمی الگ ہوتی ہے ان کی. سابق وزیر اعظم ہیں ٹھیک ہے، لیکن یہ مرغن غذائیں جو کھلائی جا رہی ہیں ان کو، تو ہم بھی جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو. تو اس لیے یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں جی. اور اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ جو جملہ آخری میں بتا رہا ہوں جو آپ کو سہیل آفریدی صاحب نے کہا، ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے، اس پر غور کیا جا رہا ہے. اب خدا نہ خواستہ آخری راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ احتجاج. میں نے لطیف کوسر صاحب سابق گورنر پنجاب اور پی ٹی آئی کے آج کل کے ایم این اے معروف وکیل، ان سے پوچھا تھا آج کہ میں نے کہا سر یہ آخری راستہ کیا ہے آپ کے پاس؟ احتجاج کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، احتجاج تو ہم کر چکے، 9 مئی کو احتجاج ہی تو کیا تھا ہم نے، 26 نومبر کو ہم نے احتجاج ہی تو کیا تھا. تو میں نے کہا سر پھر آخری راستہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی اب آپ سوچ لیں کیا ہو سکتا ہے آخری راستہ. احتجاج نہیں ہے بارہ. تو اب آپ سوچئے کہ کس طرف اشارہ ہے سہیل آفریدی اور لطیف کوسر صاحب کا، کہ اب ان کے پاس کیا آپشن ہے جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا.